بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے آصف عنایت۔ آج آپ کو موجودہ ملک میں جو حکومت کے احکامات اور یہ طریقہ کار ہے اس کے پس منظر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب زمینی حقائق حالات میل نہ کھاتے ہوں معاشرت کے ساتھ، تو پھر لوگ حکمت کے جو بزرگان ہوئے ہیں ان کی حکمت اور تدبر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، تب شہر فصیلوں اور دیواروں دروازوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ ایک بزرگ مین دروازے پہ، اس کی چوکھٹ پہ کبھی اندر اور کبھی رات باہر گزارا کرتے تھے۔ یکدم بادشاہ کے ہرکارے آ گئے اور انہوں نے کہا، جی اٹھیں بزرگوں اور نکلو، بڑی پریشانی ہے۔ ایسی پریشانی کا اظہار کیا کہ وہ بزرگ اللہ کا ولی گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہو گیا؟ بس دعا کرو، بس دعا کرو۔ انہوں نے کہا، کس بات کی دعا کروں، کیا دعا کروں؟ بڑے پریشان ہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید محل میں بغاوت ہو گئی ہے، شاید کوئی بڑا مر گیا ہے، کیا کوہرام مچ گیا ہے جو یہ ابھی تو 3-3:30 بجے ہیں، کوئی 5-5:15 بجے سورج غروب ہوگا تو پھر دروازے شام کے ساتھ بند ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے بزرگوں نے کہا کہ کیا دعا کریں، تو انہوں نے کہا دعا فرمائیں کہ شہنشاہ کا باز اڑ گیا ہے، ہم نے اس کو پکڑنا ہے۔ بزرگوں نے اللہ رب العزت کو مخاطب کیا اور کہا، یا اللہ، ان کو حکمرانی دے دی ہے جو باز کو گرفتار کرنے کے لیے، باز کو پکڑنے کے لیے، باز کہتے ہیں نئی نسل کے لیے ایگل کو، عقاب کو۔ آسمان کھلا ہے اور دروازے بند کیے دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ اگلی بات ہے تصوف اور کشف کی، ان کو ایک جھلک دکھائی ان کی اخروی زندگی کی، اور کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ دے دیتے ہیں مگر یہ زندگی قربان کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ کروڑ بادشاہتیں میں قربان کرتا ہوں اپنی اخروی زندگی کے ایک لمحہ پر، اور یہ دنیا میں بھی اخروی زندگی کے لمحات چلتے رہتے ہیں، بندے کو بویا ہوا کاٹنا پڑتا رہتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، اس میں ایک کو، میں تو ان کو اتنا جانتا نہیں، نہ میں کسی کا ڈیفینڈر ہوں، وہ محسن بیگ ہے، اس پر کوئی مقدمہ ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ جس نے کتاب لکھی ہے، پوری کی پوری کتاب لکھ دی، اس کو کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ جس نے اقتباس بھی نہیں پڑھا، حوالہ بھی کوئی پرٹیکولرلی نہیں دیا، نام لیا، اس کو دھر لیا گیا۔ تو یہ عقاب کو، یہ باز کو، ایگل کو گرفتار کرنے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے شہر کی فصیلوں اور دروازوں کو بند کر رہے ہیں۔ دراصل کچھ ہمارے تجزیہ کار بھی ایسے ہیں، جیسی نئی نسل میں یہ نئی لیڈرشپ کے فالوورز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنا، تاریخ شروع ہوتی ہے اس دن سے جس دن سے ان کو شعور ملا ہے۔ اسی طرح تجزیہ کار ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب تاریخ میں یہ عدم اعتماد ناکام رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ محترمہ میں اور موجودہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں فرق؟ جب محترمہ تھیں، ان کی جدوجہد، 11 سالہ جدوجہد، قربانیوں کی داستان، ان کی تو بڑی فالوئنگ تھی۔ جس دن وہ 86 میں، اپریل 86 میں لاہور اتری تھی، اس دن شاید جس کو ڈرپ لگی ہو وہ گھر بیٹھا ہو، ہاسپٹل میں بیٹھا ہو، ورنہ تب 9-10 کروڑ
آبادی تھی اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر پایا کہ کتنے لوگ ان کو ویلکم کرنے آئے تھے، اور ایک پھول بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ تو بہت فرق ہے۔ اس وقت جو عدم اعتماد تھی، لوگوں کو پتہ تھا کہ ہم نے اس پارٹی کے ساتھ رہنا ہے، اور تازہ تازہ جد و جہد کی تھی، 20 ماہ کا تو اقتدار 18 ماہ کا بھی ملا تھا، تو ابھی ان پر امید تھی، ان کا تدبر تھا، ان کی آواز دنیا میں سنی جاتی تھی۔ ان کے پیچھے کیا ہے؟ ان کو تو اپنے چھوڑے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو موجودہ ان کے وہ ہیں اراؤنڈ میں، ارد گرد میں ترجمان، یہ تو خیر آپ کو کبھی دور دور تک نظر بھی نہیں آئیں گے۔ البتہ وزراء صاحبان جو ہیں، جو کسی نہ کسی پارٹی کی چھتری سے اتر کر ان میں شامل ہوئے ہیں، وہ اب آئندہ کی صف بندی کر رہے ہیں۔ عدم اعتماد ہو نہ ہو، اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں، حکومت کی دھاک بنے گی نہیں، اعتماد بنے گا نہیں۔ اور ساتھ یہ دیکھیے کہ حکومت یوں مہنگائی کرتی ہے، پٹرول یوں مہنگا کرتی ہے، بجلی کے بل یوں مہنگے ہوتے ہیں، سوئی گیس، جو بھی بنیادی ضروریات زندگی ہیں، دودھ سے لے کر دوائیوں تک، روٹی سے لے کر قبر کشائی تک، سب یوں مہنگے کیے جا رہے ہیں جیسے یہ صرف اپوزیشن نے استعمال کرنا ہے۔ یہ صرف جیسے اگر ایسا ہے تو پھر حکمرانوں پورا ملک اپوزیشن ہے۔ پھر کچھ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی انفارمیشن ہے جی یہ ہو کے رہے گا، یہ نہیں ہو کے رہے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب لوگ اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیں تو سمجھیں فیصلے ہو چکے۔ جب برادر ملک ترکی کے وفد کے ساتھ کوئی شایان شان کیا بلو دا ریکوائرمنٹ سلوک بھی نہ کیا جا سکے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، جو سینیریو چل رہا ہے، MQM کی ملاقاتیں شہباز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کی چودھری برادران کے ساتھ، MQM کی چودھری برادران کے ساتھ، زرداری صاحب کی شہباز شریف کے ساتھ، یہ سب ملاقاتوں کا سلسلہ، اور مولانا کا بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بھرپور کردار۔ اب اس بات پر گورنمنٹ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جی چودھری مونس رائی نے کہہ دیا، ان کو تگڑے طریقے سے کہہ دیں ہم ساتھ ہیں۔ ان کا تو سروائیول ہی نہیں ہے۔ وہ تو حمزہ شہباز نے اپنے کسی اس کا اتارا ہوگا بدلہ کہ چلو جی ٹھیک ہے، اور ویسے بھی بعض اوقات یہ سین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یوں کریں تو رزلٹ یوں آئے گا۔ اگر حمزہ اور وہ مونس رائی اور چودھری برادران میاں صاحبان کے ساتھ آتے ہیں تو یہ جو اقتدار دیکھ چکے ہیں یہ گواچ جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، بھیڑ ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ تو یہ اپنی شناخت قائم رکھنے کے لیے ان کو پیپلز پارٹی ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں دے گی، PTI نہیں دے گی، کوئی ایک اور مذہبی جماعت اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ پھر ان کے اپنے فالوور ہیں، جیسا کہ بی بی صاحبہ نے کہا تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، کہ چودھری ایک سیاسی حقیقت ہیں۔ تو وہ سیاسی حقیقت سے مراد یہی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ میں، ان کی اپنے علاقے میں، تو وہ سارا مکس کر کے مل ملا کر، اور پھر یہ جو موجودہ دور میں انہوں نے اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے، یا اپنے لوگوں کے کہنے پر لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے، یہ روزگار میں اور دیگر معاملات میں، تو وہ اپنے سروائیول کے لیے انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ میں تو یہ نظر نہیں آئیں گے، نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور الگ ہوں گے تو پھر ان کی ایک شناخت ہوگی۔ اب شناختوں کی جنگ ہے، دعووں اور وعدوں کی جنگ ہے۔ یہ موجودہ حکومت اب یہ صرف اس بات کی جنگ لڑ رہی ہے کہ ہم یہ کرنے ہی والے تھے تو یہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ان کو کرنے کا ٹائم مل جائے، لیکن یہ اسی طرح ہی گزرتا جائے گا۔ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو سامان اتارتے اتارتے بھی
تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، جب ٹرین رکتی ہے تو اترنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ فلم بین، یہ جو میگا تھیٹر چل رہا ہے، یہ جگہ جگہ جو نوٹنکیاں چل رہی ہیں، یہ لوگ دیکھ کے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب اختتام اور اس پر تجزیے باقی رہ گئے ہیں۔ تجزیے کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ یہ حکومت کیسی تھی، کس دور کو کس نام سے یاد کیا جائے گا، اس کے اندر کی باتیں، گو کہ ہمارے جب ملک میں یہ ڈیپ افیئرز چل رہے ہیں، ڈیپ افیئرز میں سے کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، لیکن جب یہ ڈیپ افیئرز کلوز ہو جائیں گے تو پھر مورخ لکھے گا کہ یہ کن لوگوں کی حکومت تھی، یہ کن لوگوں کی حکومت تھی اور کیسی ہے، اس کا تو اس کی موجودگی میں پتہ چل گیا۔ تو عدم اعتماد جو ہے وہ ہو نہ ہو ایک رسمی کارروائی ہے جو باقی ہے۔ رہی بات سیاست کی، وہ مکمل ہو چکی موجودہ حکمران ٹولے کی، اور اس میں عوام کو کیا ملا، عوام کے لیے کیا بچا، پروردگار کی صورت کرے، کوئی صورت گھری کر دے کہ لوگوں کی زندگی واپس آئے، پرانا پاکستان لوگوں کو مل جائے۔ پرانا پاکستان سے میری مراد ہے کہ یہ جو ہوش شربہ مہنگائی، یہ جو جھوٹ کا کاروبار، الزام تراشیاں، بے بنیاد پریشان کن حد تک ثقافت اور روایات کا جو قتل ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ سب یہ پاؤں نکلے ہوئے پاؤں واپس ساکس میں اور جوتوں میں واپس جا سکیں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ یہ سب نظام کی پناہ میں چلے جائیں، سسٹم کی پناہ میں چلے جائیں جو آئین کہلاتا ہے۔ عدم اعتماد بے نظیر صاحبہ کے خلاف اور تھا، محترمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے خلاف تو عوام نے عدم اعتماد کیا ہے، ان کے ساتھ ان کی پارٹی تو ہے ہی نہیں، جو لوگ شامل ہیں وہ تو اور پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں، اور میرے خیال سے اب تو یہ خود برابر میں بیٹھے ہوئے سے ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں فلاں کا بندہ تو نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ فلاں کا بندہ ہے، بیٹھا ہوا آپ کے پاس ہے، پتہ نہیں انفارمر کی صورت میں، یا جب جنگ شروع ہوگی تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو نظر نہیں آئیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ تھینک یو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خدا حافظ۔